بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام احمد ہے۔ لوگ مجھے مزدور احمد کہتے تھے اور میں کبھی برا نہیں مناتا تھا، کیونکہ مزدور ہونا میرے لیے شرمندگی کی بات نہیں، میری پہچان تھی۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو خواب دیکھتے ہیں، میں ان لوگوں میں سے تھا جو دوسروں کے خواب پورے کرنے کے لیے اینٹ، ریت، سیمنٹ ڈھو کر اپنی کمر توڑتے ہیں۔ میرے ابا بھی یہی کرتے تھے، مزدوری۔ جب میں 7 سال کا تھا وہ بیمار رہنے لگے۔ ایک دن وہ کام پر نہیں گئے اور اگلے دن ان کا جنازہ ہمارے گھر سے اٹھا۔ وہ دن اور آج کا دن مجھے یاد نہیں کہ میں کب بچہ تھا، شاید میں کبھی تھا ہی نہیں۔ جنازے والے دن میرے کندھے پر پہلی بار بوجھ پڑا تھا اور پھر وہ بوجھ کبھی اترا ہی نہیں۔ گھر میں 3 ہی لوگ رہ گئے تھے، میری ماں، میری 2 چھوٹی بہنیں اور میں۔ ماں نے رو رو کر آنکھیں سجا لیں، لیکن آنسو ہمارے کام نہیں آئے۔ بہنیں چھوٹی تھیں، کچھ سمجھ نہ آتا تھا کہ کیا کریں، کہاں جائیں۔ ایک دن ماں نے مجھے گود میں بٹھایا، میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اب تو ہی میرے ابا ہے احمد۔ بس وہ دن تھا، میں اسکول سے نکل گیا۔ میٹرک سے پہلے ہاتھ میں بیلچ آ گیا۔ دن میں مٹی کھودتا، رات کو مٹی کی طرح بستر پر گر پڑتا۔ دوسرے لڑکے جب اپنی کتابوں کی بات کرتے تو میں سوچتا، کاش میرے ہاتھ میں بھی قلم ہوتا، لیکن میرے ہاتھ میں چھالا تھا اور جیب میں ایک پرچی جس پر ٹھیکیدار کا فون نمبر لکھا تھا۔ ماں کو کئی بار بخار ہو جاتا، کبھی کبھی تو لگتا جیسے وہ ہمیں چھوڑ کر چلی جائے گی، لیکن وہ جمی رہی، بس یہی کہتی، میری بچیوں کے ہاتھ پیلے ہونے تک میں زندہ رہوں گی، اور میں چپ چاپ سن لیتا، کیونکہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ ایک دن ایک رشتہ دار نے کہا، احمد تو اب جوان ہو گیا ہے، شادی کر لے۔ میں نے ہنس کر کہا، شادی؟ گھر میں 3 وقت کی روٹی پوری نہیں، بیوی کہاں سے پالوں گا؟ لیکن وقت گزرتا گیا اور ماں کو فکر ہونے لگی۔ انہوں نے ایک لڑکی دیکھی، سادہ سی، چپ چپ سی، جو ہماری جیسی ہی کسی غریب گھر کی بیٹی تھی۔ میں نے حامی بھر لی، دل سے نہیں، ذمہ داری سے۔ شادی ہو گئی، چھوٹا سا ولیمہ، کچھ سادہ کپڑے اور نئی زندگی کا آغاز۔ بیوی بہت صابر تھی، دن بھر میری ماں اور بہنوں کے ساتھ گھر کا کام کرتی اور کبھی شکایت نہ کرتی۔ میں کبھی سوچتا، ایسی عورت مجھے ملی کیسے؟ شاید میرے ابا کی دعا تھی۔ گزر بسر مشکل تھا، میں مستریوں کے پیچھے مزدوری کرتا، کبھی دہاڑی ملتی، کبھی نہیں۔ کئی دن خالی ہاتھ گھر آتا، ماں خاموشی سے چولہا بند کر دیتی۔ میری بیوی 2 روٹیاں نکال کر کہتی، آپ کھا لیں۔ میں نے بھی دوپہر میں کھا لیا تھا، اور میں جانتا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میری بہنیں اب جوان ہو رہی تھیں، ان کی آنکھوں میں خواب تھے، لیکن میں ان خوابوں کی قیمت ادا نہیں کر سکتا تھا۔ ہر روز ان کی نظریں مجھ سے سوال کرتی اور میں نظریں چرا لیتا۔ مجھے لگتا تھا میں سب کا مجرم ہوں، حالانکہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، سوائے غریب پیدا ہونے کے۔ کبھی کبھی رات کو جب سب سو جاتے، میں چھت پر چلا جاتا، آسمان کی طرف دیکھتا اور کہتا، اے اللہ، میں نے تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن آج مانگتا ہوں، بس تھوڑا سا سکون دے دے۔ جواب میں صرف خاموشی ہوتی، لیکن میں اگلے دن پھر سے مزدوری پر نکل جاتا۔ بیوی کو جب کبھی دیکھتا، وہ گھر کے کسی کونے میں بہنوں کے کپڑے سی رہی ہوتی یا ماں کے ایک پاؤں دبا رہی ہوتی۔ اس نے کبھی مجھ سے زیور یا چوڑی نہیں مانگی، صرف ایک بار کہا تھا، احمد، اگر اللہ ہمیں اولاد دے دے تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے سر ہلا دیا، جیسے اس کی بات سن لی ہو، لیکن میرے دل میں ایک خوف تھا، اگر اللہ نے ہمیں کبھی اولاد نہ دی تو کیا یہ عورت پھر بھی میرا ساتھ دے گی؟ لیکن اس کی آنکھوں میں جو یقین تھا وہ میرے سارے شک چپ کرا دیتا۔ میرے پاس خواب نہیں تھے، بس ذمہ داریاں تھیں۔ میں نے خود کو دفن کر دیا تھا، ایک ایسے انسان کی طرح جو سانس تو لے رہا ہے لیکن زندہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی مزدوری کے بعد جب تنخواہ ہاتھ میں آتی تو میں اسے گھور کر دیکھتا اور سوچتا، کیا یہ زندگی ہے؟ کیا یہی مقدر ہے؟ لیکن میں نے ہار نہیں مانی، نہ ماں کے لیے، نہ بہنوں کے لیے، نہ اس بیوی کے لیے جو ہر رات میرے انتظار میں دروازے پر بیٹھی ہوتی تھی اور صبح سب سے پہلے میرے کپڑے دھو کر سورج کی پہلی کرن میں سکھاتی تھی۔ شادی کو 2 سال گزر گئے، رشتہ داروں کی نظریں بدلنے لگی۔ پہلے پوچھتے تھے، کچھ خوشخبری ہے؟ اب کہتے، کوئی علاج کروایا کہ نہیں؟ ایک دن محلے کی ایک عورت نے بیوی کو طعنے دے دیے، شاید تمہارے نصیب میں ماں بننا ہی نہیں لکھا۔ بیوی وہ دن روئی تو نہیں، لیکن اگلی صبح اس نے مجھ سے کہا، احمد، کہیں سے اچھے حکیم کا پتہ کرو، شاید علاج سے کچھ ہو جائے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ اگلے ہفتے شہر کے ایک مشہور حکیم کے پاس لے گیا۔ اس نے نسخے دیے، دوائیں بھی بہت مہنگی تھیں۔ میں نے اگلی 2 تنخواہیں وہیں لگا دی۔ چند مہینے گزرے، کوئی فرق نہ پڑا۔
پھر کسی نے بتایا ایک دربار ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم وہاں گئے۔ بیوی نے چادر اوڑھی، ننگے پیر چلی، آنکھیں بند کر کے مزار پر ہاتھ رکھے۔ جب واپس آئے اس نے کہا، احساس ہوا جیسے دل ہلکا ہو گیا ہے۔ میں نے بس اتنا کہا، اللہ بہتر کرے گا۔ چوتھے سال ہم ایک بڑے شہر کے ڈاکٹر کے پاس گئے۔ اس نے بیوی کا مکمل چیک اپ کیا۔ کئی دن رپورٹیں چلتی رہیں۔ آخر میں اس نے ہمیں اندر بلایا اور کہا، سب کچھ ٹھیک ہے، بس کچھ وقت کی بات ہے۔ ہم امید لے کر واپس آ گئے، لیکن وہ وقت جیسے ٹھنڈے لوہے کی طرح رک گیا تھا۔ بیوی گھر میں ہر بچے کو پیار کرتی۔ محلے میں کوئی بچہ آتا تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ تھما دیتی تھی۔ میں ایک بار اسے بچوں کی پرانی کتابیں خریدتے دیکھ رہا تھا۔ پوچھا، یہ کس کے لیے؟ تو بولی، ایسے ہی، شاید کبھی کام آ جائیں۔ چھٹے سال ماں کی طبیعت بگڑ گئی۔ میں مصروف ہو گیا، ڈاکٹر، دوائیاں، ہسپتال۔ اس دوران بیوی نے خود ایک حکیم سے علاج شروع کروا لیا۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں نے غصے میں کہا، تم اتنے لوگوں سے علاج کیوں کروا رہی ہو؟ اس نے صرف اتنا کہا، شاید کسی کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھ دی ہو۔ 7ویں سال میں نے بیوی کے چہرے پر وہ مسکراہٹ بھی کھو دی جو پہلے کبھی کسی چھوٹی خوشی پر آ جاتی تھی۔ اب وہ چپ رہتی تھی، چائے بناتی، گھر صاف کرتی اور چھت پر جا کر دیر تک آسمان کی طرف دیکھتی رہتی۔ میں اکثر نیچے سے اسے دیکھتا، سوچتا کیا وہ وہاں کسی سے بات کرتی ہے۔ 8ویں سال ایک بابا جی کے پاس گئے جو کہتے تھے کہ تعویذ سے سب کچھ ممکن ہے۔ میں نے تعویذ لیے، دیوار پر لٹکائے، پانی میں گھول کر پلایا۔ کچھ دنوں کے بعد بیوی بولی، احمد، شاید میرے نصیب میں نہیں ہے۔ میں نے کہا، نصیب سے بڑا اللہ ہے، وہ دے گا، وقت آئے گا۔ 9ویں سال میری بہنوں کی شادی کی باتیں ہونے لگی، لیکن لوگ سوال کرتے، بھائی کے ہاں اولاد نہیں؟ جیسے یہ کوئی نقص ہے۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور وہ رشتے واپس مڑ گئے۔ ایک دن بیوی بازار سے لوٹتے ہوئے راستے میں رو پڑی۔ ایک عورت نے اس سے پوچھا، تمہارا بچہ کہاں ہے؟ تو وہ خاموش رہی۔ جب گھر آئی تو میں نے دیکھا اس کی آنکھیں لال تھیں۔ میں کچھ نہ کہہ سکا، بس پانی کا گلاس دیا اور وہ چپ چاپ پی کر سو گئی۔ 10ویں سال ہم دونوں میں باتیں کم ہو گئی تھیں۔ اب وہی پرانی روٹین تھی، صبح کام، شام کی خاموشی اور ہر رات ایک سوال جو آنکھوں میں ہوتا، زبان پر نہیں آتا۔ لیکن ایک رات کچھ بدلا۔ میں چھت پر بیٹھا تھا، وہ آئی، میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، دیر تک خاموش رہی، پھر بولی، احمد، اگر ہمارے نصیب میں اولاد نہیں تو کیا تم کبھی سوچو گے کہ میری وجہ سے یہ کمی ہے؟ میں نے کہا، نہیں، تم ہی میری مکمل دنیا ہو۔ وہ تھوڑا سا مسکرائی اور کہا، پھر مجھے دعا کے سہارے جینے دو، شاید کوئی معجزہ ہو جائے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، پہلی بار لگا دعا واقعی ایک امید ہوتی ہے، دوا نہیں، لیکن دوا سے زیادہ طاقتور۔ ہم نے اس رات ایک ساتھ آسمان کی طرف دیکھا جسے ہم دونوں نے پہلی بار مانگا ہو، ایک ننھی سی ہنسی، ایک چھوٹے سے قدم کی چاپ جو ہمارے سناٹے کو توڑ دے۔ 10ویں سال کی ایک صبح تھی، معمول کا دن لگ رہا تھا۔ میں کام پر جانے کے لیے جوتے پہن رہا تھا کہ بیوی نے کہا، احمد، جاتے جاتے ذرا بازار سے کچھ چیزیں لیتے آنا۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، خیریت ہے؟ اس نے نظریں چرا کر کہا، ہاں، بس یوں ہی، طبیعت کچھ عجیب لگ رہی ہے۔ وہ دن گزر گیا۔ اگلے دن بھی اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی۔ کبھی بیٹھے بیٹھے سر تھام لیتی، کبھی چائے کا کپ بناتے بناتے رک جاتی۔ میں نے کہا، ڈاکٹر چلیں؟ تو بولی، نہیں، پہلے کچھ تسلی کر لیں، پھر چلیں گے۔ 2 دن بعد وہ خود ہسپتال گئی، میری چھوٹی بہن کو ساتھ لے کر۔ شام کو لوٹی تو اس کے ہاتھ میں ایک رپورٹ تھی۔ میں کام سے آ رہا تھا، پسینے میں بھیگا ہوا۔ دروازے پر وہ کھڑی تھی، مسکرا رہی تھی۔ اس نے وہ رپورٹ میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بولی، تم بابا بننے والی ہو۔ میرے کانوں میں جیسے گھنٹیاں بجنے لگی، زمین پر جیسے جڑیں اگائی ہیں، میرے پاؤں کے نیچے۔ میں نے دوبارہ کاغذ کو دیکھا، جیسے مجھے یقین نہ رہا ہو۔ وہ ہنس رہی تھی اور میں خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی خواب آنکھوں کے سامنے زندہ ہو گیا ہو۔ میں اس لمحے کچھ بول ہی نہیں پایا، بس باہر نکلا، سیدھا مسجد گیا۔ وہاں سجدے میں اتنی دیر تک پڑا رہا کہ اذان مغرب ہو گئی۔ امام صاحب نے کندھے پر ہاتھ رکھا، خیر ہے احمد؟ میں نے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو تھے، بس اتنا کہا، رب نے سن لی ہے۔ واپسی پر میں سب سے پہلے بیوی کے لیے پھل لایا، پھر محلے کی 2 بچوں کو 5-5 روپے دیے۔ وہ خوشی میرے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھی۔ اگلے دن کام پر گیا، لیکن دل وہیں گھر پر اٹکا رہا۔ دوپہر میں ٹھیکیدار سے چھٹی مانگی۔ اس نے وجہ پوچھی۔ میں نے کہا، باپ بننے والا ہوں۔ وہ مسکرایا،
जेब से 500 का नोट निकाला। ये मेरी तरफ से मिठाई। उसी शाम मोहल्ले की दुकान से मिठाई ली। 2 किलो बर्फी, आधा किलो लड्डू, कुछ जलेबियां। दुकानदार हैरान होकर बोला, आज क्या बात है अहमद भाई? मैंने कहा, दुआओं का फल मिला है। वो कुछ न समझ पाया, लेकिन खुशी मेरे चेहरे से आया थी। मैंने मोहल्ले के हर घर जाकर मिठाई बांटी। कुछ ने पूछा, कुछ ने दुआएं दी, कुछ ने बस हैरत से देखा। मेरी माँ ने जब मिठाई का डिब्बा देखा तो आंखें भर आई। अहमद, तू सच कह रहा है? मैंने सर हिलाया। वो बोली, शुक्र है रब का, उसने सुन ली। फिर बीवी की सेहत का ख्याल रखना मेरी जिंदगी का मकसद बन गया। हर हफ्ते चेकअप करवाता, फल, दूध, बादाम लाता। एक दिन बीवी ने कहा, अहमद, इतना खर्च ना करो, अभी तो बहुत वक्त है। मैंने कहा, ये वक्त ही सबसे कीमती है, मैं एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना चाहता। पैसे जमा करना शुरू किए। हर दिहाड़ी का कुछ हिस्सा अलग रखता। ज़रूरत की चीज़ें कम कर दी गई। पुराने कपड़ों पर गुजारा, दावतें कम हो गईं, लेकिन चेहरे पर खुशी बढ़ गई। रात को सोते वक्त बेबी की पेट पर हाथ रखकर देर तक खामोशी से बैठा रहता। एक दिन वो बोली, क्या सोचते हो? मैंने कहा, ये सोच रहा हूँ कि हमारा बच्चा कैसा होगा, तुम जैसा या मेरे जैसा। वो हंसी, बस सेहतमंद हो, बाकी अल्लाह बेहतर जाने। महीने गुजरते गए। हर माँ की रिपोर्ट मेरे दिल की धड़कन से जुड़ी होती। कभी मामूली कमजोरी, कभी चक्कर, लेकिन हम दोनों अब पहले से मजबूत हो गए थे। रिश्तेदार जो पहले ताने देते थे, अब मुबारकबाद देने आते। कई लोग दुआ के लिए हाथ उठाते, जैसे उनके दिल का बोझ भी हल्का हुआ हो। 7वें महीने मैंने बीवी के लिए एक छोटी सी कुर्सी खरीदी जो आरामदेह थी। उस पर बैठकर वो स्वेटर बुनने लगी। छोटे साइज के कपड़े, छोटे मोटे। एक दिन मैंने पूछा, इतनी जल्दी? वो बोली, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा। मैंने भी एक छोटा सा संदूक खरीदा। उसमें बेटे के लिए चीज़ें रखना शुरू की। एक छोटा सा झूला, कपड़े, कुछ खिलौने। मोहल्ले के कुछ लोगों ने दिल खोलकर दुआएं दी, कुछ ने पुरानी चीज़ें दे दी। मेरे लिए वो सब कीमती खजाने थे। 9वें महीने तक मेरे घर का हर कोना गोया मुस्कुराहट से भर गया था। मेरी माँ रात को जाग जाग कर दुआएं पढ़ती। बहनें जो कभी चुपचाप रहती थीं, अब बीवी के लिए नए नाम सोचती थीं। वो दिन भी आ गया जिसका मैं बरसों से इंतज़ार कर रहा था। बीवी को दर्द शुरू हुआ तो मैं उसे फ़ौरन अस्पताल ले गया। सर्दी की सुबह थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। माँ दुआओं में मसरूफ़, बहनें घबराहट में, और मैं खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस अस्पताल के बाहर चक्कर पर चक्कर काट रहा था। 2 घंटे बाद नर्स बाहर निकली। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुबारक हो, बेटा हुआ है। ये सुनते ही मेरे जिस्म में जैसे करंट दौड़ गया। दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन नर्स ने रोक दिया। थोड़ी देर रुकें, सफाई हो रही है। मैं दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। हाथ कांप रहे थे, आंखें छलकने के करीब थीं। थोड़ी देर बाद अंदर जाने की इजाज़त मिली। कमरे में दाखिल हुआ तो बीवी कमज़ोर सी नज़र आ रही थी, मगर चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। उसके पहलू में छोटा सा बच्चा लिपटा हुआ था, गुलाबी सा, सांस लेता हुआ, जिंदा हकीकत। मैंने आहिस्ता से उसके नन्हे हाथ को छुआ। वो हल्का सा जंबश देकर दोबारा सुकून से सो गया। मेरी बीवी बोली, देखो, तुम पर गया है, नाक बिल्कुल तुम जैसी। मैंने कहा, इसके हाथ भी छोटे छोटे मेरे जैसे ही हैं। उस लम्हे मुझे लगा जैसे दुनिया थम गई हो, जैसे सारी मुशक्क़त, सारी महरूमियाँ बस उसी एक लम्हे के लिए थी। मैंने नर्स को आवाज़ दी, क्या आसपास कोई मिठाई की दुकान है? वो हंसी, अभी से? मैंने कहा, हाँ अभी से, क्योंकि मेरे बेटे ने दुनिया में कदम रख लिया है। अगले दिन अस्पताल से वापसी पर मैंने छोटा सा इस्तकबाल किया। मिठाई, दूध, कुछ पुराने कपड़े जो मेरी बहनों ने सिए थे। माँ ने गोद में लिया तो देर तक चुप बैठी रही, बस उसके माथे को चूमती रही। बहनों की आंखों में अजीब सी रोशनी थी, जैसे उनकी ज़िंदगी में भी कोई नया रिश्ता आ गया हो। मैंने बेटे का नाम मुन्ने रखा। सब उसी से नाम से पुकारने लगे। काम पर जाता तो बार बार फ़ोन करके पूछता, मुन्ने ने दूध पिया, सोया, रोता तो नहीं? बीवी अक्सर हंस कर कहती, ये तुम बेटे से ज़्यादा खुद को संभालो, काम पर ध्यान दो। मैं कहता, काम तो इसी के लिए कर रहा हूँ। दिहाड़ी मिलती तो पहले उसके लिए कुछ लेता, कभी छोटा सा खिलौना, कभी नया जोड़ा, कभी सिर्फ एक दूध की बोतल। मुझे लगता था ये चीज़ें नहीं, मेरी मोहब्बत है जो मैं उस पर वार रहा हूँ। घर और काम की दोहरी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। सुबह निकलता तो सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं होता। शाम को वापसी पर कमर सीधी करने की फुर्सत नहीं मिलती थी। बीवी के लिए दवा, मुन्ने के लिए दूध, माँ के लिए दवाई, बहनों के लिए कुछ छोटा मोटा सामान, सब कुछ मेरी जेब और वक्त से बाहर था। मगर मैं कभी नहीं रुका।
ایک دن بہنوں کو بات کرتے سنا، ہماری عمر نکلتی جا رہی ہے، احمد بھائی کے بس میں ہو تو ہماری شادی بھی ہو جائے گی۔ ماں چپ تھی، شاید دل میں بہت کچھ تھا، زبان پر نہیں لاتی تھی۔ میں نے رات کو جب بیوی سے بات کی تو وہ بولی، اب مننے کے بعد ہمیں ان کے لیے بھی سوچنا ہوگا ورنہ وہ گھٹ جائیں گی۔ اگلے دن سے میں نے بہنوں کی شادی کے لیے الگ سے پیسے جمع کرنے شروع کیے، لیکن دواؤں، بچوں کے خرچے، راشن، سب کچھ پہلے ہی مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ میں نے کچھ اضافی کام شروع کیے، ہفتے میں 2 دن رات کی مزدوری، اتوار کو چھوٹے موٹے کام، بس یہی امید تھی کہ جلد ہی کچھ بن جائے گا۔ مننے کے 6 مہینے گزر گئے اور میں حیران ہوتا کہ کیسے وقت نکل گیا۔ وہ مسکرانے لگا تھا، انگلی پکڑ کر ہلکی ہلکی آوازیں نکالتا۔ اس کی ایک مسکراہٹ میری ساری تھکن اتار دیتی۔ ایک دن گھر آیا تو دیکھا بہنیں ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ماں نے بتایا کسی نے ان کا رشتہ دیکھنے سے انکار کر دیا کہ ماں بیمار ہے، بھائی کا بوجھ زیادہ ہے، بیوی اور بچہ پہلے ہی ہیں۔ میں چپ ہو گیا، کچھ کہنے کے لیے تھا ہی نہیں۔ اس رات بھی نیند نہیں آئی، لیکن صبح مننے کی ہنسی سن کر لگا جیسے رب کہہ رہا ہو، ہمت نہ ہار، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ مننے کی 5ویں سالگرہ بہت سادہ تھی، نہ کوئی بڑا جشن، نہ مہمانوں کی قطار، بس میں، بیوی، ماں اور میری 2 بہنیں، سب نے ایک چھوٹا سا کیک کاٹا۔ مننے نے پہلی بار اپنی موم بتی خود بجھائی، تالیاں بجیں، ہم نے دعائیں کی اور اس کی ہنسی سے گھر کا ہر کونا روشن ہو گیا۔ پھر جیسے ایک دھند آ گئی۔ کچھ دن بعد مننے نے رات کو کھانسی کی شکایت کی۔ میں نے سوچا موسم بدلا ہے، بچوں کو ہو ہی جاتا ہے۔ بیوی نے بخار چیک کیا، ہلکا تھا۔ ہم نے نیم کے پتوں کی بھاپ دی، پرانا نسخہ جس نے کئی بار کام دکھایا تھا۔ اگلی صبح بخار تیز تھا، سانس بھی پھولی پھولی سی۔ میں اسے ساتھ لے کر قریبی کلینک گیا۔ ڈاکٹر نے کہا چھوٹا موٹا وائرس ہے، دوا دے رہا ہوں، 2 دن میں فرق آ جائے گا۔ 2 دن گزر گئے، فرق نہیں آیا۔ تیسری رات مننے کی سانسیں تیز ہو گئیں، بیوی کی چیخ نکلی، احمد سانس نہیں لے پا رہا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا، اسے گود میں اٹھایا اور رات کے اندھیرے میں پھر سے اسے کلینک کی طرف دوڑا۔ ڈاکٹر نے نیبولائزر لگایا، کچھ دیر بعد سانس میں تھوڑا سکون آیا۔ میں نے پوچھا کیا یہ عام نزلہ زکام ہے؟ وہ بولا لگتا تو ویسا ہی ہے، مگر احتیاط رکھیں، اگر پھر ایسا ہو تو کسی بڑے اسپتال لے جائیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن دل میں کچھ ٹوٹنے لگا تھا۔ چند دن سکون سے گزرے، مننے پھر سے ہنسا، تھوڑا دوڑا، لیکن وہ توانائی نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی۔ بیوی بار بار کہتی احمد یہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ میں تسلی دیتا بدن میں کمزوری آ جاتی ہے، دوا اثر کر رہی ہوگی۔ 1 ہفتے بعد اسکول سے فون آیا، آپ کا بچہ کلاس میں بے ہوش ہو گیا، فوراً آ جائیں۔ میں دوڑ کر پہنچا، مننے کے چہرے پر ہوائیاں تھیں، پسینہ اتنا جیسے بھاگ کر آیا ہو۔ میں نے گود میں اٹھایا، وہ آنکھیں آدھی کھولے کہنے لگا بابا سانس۔ میں اسے سیدھا اسپتال لے گیا جو تھوڑا بہتر تھا۔ وہاں ایک نوجوان ڈاکٹر نے معائنہ کیا، کچھ ٹیسٹ لکھ دیا اور کہا فی الحال سانس کی نالیوں میں سوزش لگتی ہے، دوا دے رہے ہیں، کچھ دن میں بہتر ہو جائے گا۔ اس دن گھر واپس آ کر میں دیر تک چپ بیٹھا رہا۔ بیوی چپکے سے قریب آئی، مننے کو دیکھتے ہوئے بولی یہ پہلے جیسا کیوں نہیں لگتا؟ پہلے تو ہر وقت بولتا کھیلتا، اب تو بس لیٹا رہتا ہے۔ میں نے بیوی کی بات کا جواب نہیں دیا، صرف مننے کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ وہ نیم خواب میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے ہر قریبی ڈاکٹر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہر کوئی نیا شربت، نئی دوا، نیا نسخہ دیتا۔ میں دواؤں کا تھیلا گھر لا کر رکھتا اور ہر بار بیوی سوال کرتی اس بار یہ کام کرے گی؟ میں تھکنے لگا تھا، کام پر دھیان نہیں جاتا، ذہن میں بس ایک ہی خیال، مننے کو کیا ہو رہا ہے؟ وہ دن بدن کمزور ہو رہا تھا۔ اسے گود میں اٹھانا پہلے کھیل ہوتا تھا، اب بوجھ لگنے لگا تھا۔ اس کی ٹانگیں جھولنے لگتی تھیں، بازو پتلے ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن بیوی نے کہا احمد ہم اب بڑے ہسپتال کیوں نہیں جا رہے؟ تم دیکھ رہے ہو کہ یہاں کے علاج سے کچھ نہیں ہو رہا۔ میں خاموش رہا، جیب میں اتنا کچھ نہیں تھا۔ پرائیویٹ اسپتال کا مطلب ہزاروں روپے اور میرے پاس صرف چند سو۔ لیکن اگلی ہی صبح وہی ہوا جس نے میرے پاؤں کے نیچے کی زمین کھینچ لی۔ مننے کو اچانک سخت بخار ہوا، سانس سکھڑ گئی اور وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ سیدھا بیٹھنے کی طاقت بھی نہیں رہی۔ بیوی نے کپڑے بدلتے ہوئے چیخ ماری احمد یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو 2 قدم بھی نہیں چل پا رہا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا، کچھ بھی ہو اسے شہر کے بڑے اسپتال لے کر جانا ہے۔ گھر میں موجود رقم سمیٹی، بیوی کی 2 پرانی چوڑیاں رکھ لی، بہنوں سے معذرت کی اور بیٹی کو گود میں اٹھا کر اسپتال کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں مننے کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ میں نے اس کے گال پر تھپکی دی، منا دیکھو بابا ہیں،
तुम्हारे साथ हैं। अभी डॉक्टर आंटी ठीक कर देंगी, बस थोड़ा सा और सब्र। वो कमज़ोर सा मुस्कुराया जैसे हिम्मत देने की कोशिश कर रहा हूँ। शहर अभी दूर था लेकिन मेरे दिल में एक ही दुआ थी, बस अस्पताल पहुँचने तक वो जागता रहे। शहर के अस्पताल पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी। मुन्ने का जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। सांसें इतनी तेज़ थीं जैसे हर सांस किसी पत्थर को उठा कर लाती हूँ। बीवी की गोद में वो बेसुध पड़ा था और मेरी नज़रें गेट पर लगी थी जहाँ अंदर जाने की इजाज़त एक रजिस्ट्रेशन और रकम से जुड़ी हुई थी। इस्तकबालिया पर पहुंचा, कागजात भरे, डॉक्टर को दिखाया। नर्स फौरन मुन्ने को इमरजेंसी रूम ले गई। हम दोनों बाहर बैठे थे, सांस रुकी हुई थी, दिल गोया हाथ में आ गया था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया, चेहरा संजीदा था। बोला, हमने इब्तिदाई चेकअप कर लिया है, फौरी तौर पर एडमिट करना होगा। दिल के वाल में बंदिश है, ऑपरेशन ज़रूरी है। बीवी ने डॉक्टर का बाजू पकड़ा। क्या बच जाएगा? डॉक्टर ने पलकें झिपकाए बगैर कहा। अगर बर वक्त इलाज हो गया तो हाँ, लेकिन देर हुई तो कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर ने कागज़ पर एक रकम लिख कर दी, साथ ही फार्मेसी की पर्ची। मैंने पर्ची को हाथ में लिया जैसे हाथ में बारूद हो। आंखें बार बार उस हिंसे को देख रही थीं। एक ऐसी रकम जो मेरे पूरे साल की कमाई से भी ज़्यादा थी। बीवी ने पूछा, क्या लिखा है? मैंने पर्ची छुपा ली। कुछ दवाएं लेनी हैं, तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। मैं अस्पताल से निकला तो रास्ता धुंधला रहा था। सड़क पर गाड़ियाँ अपनी रफ्तार में थी, लोग अपनी दौड़ में मसरूफ़, और मैं एक ऐसी दौड़ में था जिसका अंजाम नज़र नहीं आ रहा था। सबसे पहले अपने ठेकेदार के पास गया। उसने सुनकर अफसोस किया, अहमद, तू जानता है इस महीने तनख्वाहें रुकी हुई हैं, मैं खुद उधार में चल रहा हूँ। मैं खामोशी से उठा, बाजार के एक जानने वाले दुकानदार के पास गया। वो पुराना जानने वाला था, कई बार सामान उधार दिया था। इस बार बोला, अहमद भाई, दिल कहता है मदद करूं, लेकिन पिछली बार भी रकम लौटने में तुम्हें 6 महीने लगे थे। मैंने एक आ भरी, इस बार बच्चा मर जाएगा, तब भी 6 महीने काफ़ी होंगे। उसने नज़रें झुका ली लेकिन रकम न दी। उसके बाद कई गलियों में, कई दरवाज़ों पर दस्तक दी। एक ने कहा, मेरे बच्चे भी बीमार हैं। दूसरे ने कहा, अब्बा की दवाई ख़त्म है। कोई दरवाज़ा उम्मीद न बन सका। बीवी का फ़ोन आया, अहमद, डॉक्टर पूछ रहे हैं पैसे का क्या बना। मैंने कहा, रास्ते में हूँ, कुछ न कुछ हो जाएगा। एक लम्हे को मैं रुका, सोचा क्या मैं किसी रिश्तेदार के पास जाऊँ, लेकिन वही लोग जिन्होंने बहनों के रिश्ते से इनकार किया, वो पैसे क्यों देंगे। फिर भी गया, मामू के घर पहुँचा, बेल दी, दरवाज़ा खुला। उन्होंने सुना, अफसोस किया, कहा, ये सब अल्लाह की मर्ज़ी है, दुआ करो सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, दुआ के साथ दवा भी चाहिए, वो रकम नहीं है। वो बोले, मेरी बेटी की शादी है, खर्च बहुत हो रहा है। मैंने एक हल्की सी हंसी, तो मेरा बेटा शायद नसीब में नहीं था। वो चुप हो गए। मैं दरवाजे से पलट आया। उसके बाद जो बचा था वो माँ थी। फ़ोन मिलाया, कहा, कुछ जेवर या सामान रख लो, किसी के पास रकम की ज़रूरत है। माँ ने आवाज़ दबाई, बेटे, तेरे बाप के ज़माने की कुछ चीज़ें हैं, देखती हूँ शायद कुछ काम आ जाए। रात गए तक भागता रहा। जेब में जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे उनसे दवा ली, अस्पताल पहुंचा। नर्स बोली, सर, कल तक रकम जमा ना हुई तो ऑपरेशन मुमकिन नहीं। बीवी ने कुछ पूछा नहीं, सिर्फ मुन्ने के सर पर हाथ फेरती रही। उसकी सांसें बददस्तूर भारी थीं, जैसे हर लम्हा खुद को कैद से छुड़वाना चाहता हो। मैं चुप बैठा रहा। सुबह सूरज निकला तो मैंने उस रोशनी में कोई उम्मीद नहीं देखी। मैं जान चुका था अब सिर्फ एक मौजज़ा ही मुन्ने को बचा सकता है, या कोई ऐसा हाथ जो बगैर सवाल के थामा जाए, और वो हाथ अभी तक कहीं नज़र नहीं आया था। रात के आखिरी पहर तक मैं अस्पताल की राहदारियों में बेमकसद चलता रहा। डॉक्टर की बातें जहन में गूंजती थी, कल सुबह तक रकम न पहुंची तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बीवी एक कोने में बैठी थी, मुन्ने का सर गोद में रखा हुआ, और मैं एक ऐसी जंग में था जिसका हथियार मेरे पास नहीं था। सुबह होने को थी, रोशनी ने अंधेरे को धकेलना शुरू किया तो दिल में कुछ और डूबने लगा। मैंने खुद को कमरे से बाहर निकाला, पार्किंग में आकर बेंच पर बैठा। सर्द हवा ने चेहरा छुआ तो याद आया, घर में अब्बा का एक पुराना हथियार पड़ा है, कभी हिफाजत के लिए रखी थी, अब ज़रूरत कुछ और थी। बीवी को बताया, मैं कुछ पैसों का बंदोबस्त करने जा रहा हूँ, तुम फिक्र न करो। वो कुछ न बोली, शायद वो भी अब किसी मौजज़े की आस छोड़ चुकी थी। मैं रिक्शे में बैठा गांव पहुंचा, सीधा स्टोर रूम में गया, लकड़ी की पुरानी अलमारी खोली, कपड़ों के नीचे लिपटी वो चीज़ निकाली, हाथ में ली तो हथेली काम गई। अब्बा की आवाज़ जैसे कानों में आई, ये सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर उठाना, वरना ये चीज़ कभी ज़िंदगी बचाती नहीं, बिगाड़ देती है।
میں نے آنکھیں بند کی، پھر خود کو سمجھایا، ابا اب یہ وقت ضرورت سے آگے جا چکا ہے۔ میں نے اس کو کپڑے میں لپیٹا، جیب میں رکھا اور شہر کی طرف نکل گیا۔ شہر کے داخلی راستے پر آ کر ایک سنسان سڑک پر رک گیا۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی، لوگ مسجد میں جا رہے تھے، لیکن میں سڑک کنارے کھڑا اپنی قسمت کا حساب کر رہا تھا۔ آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھتا رہا جیسے کسی اشارے کا انتظار ہو۔ کچھ دیر بعد ایک سفید گاڑی آتی دکھائی دی، ہلکی رفتار تھی، اندر ایک عورت اور ڈرائیور۔ میں نے ہاتھ دیا، گاڑی رک گئی۔ ڈرائیور نے شیشہ نیچے کیا، جی بھائی صاحب لفٹ چاہیے، بہت ایمرجنسی ہے۔ ڈرائیور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ پیچھے بیٹھی عورت نے کہا، بیچارے کو بٹھا لو، پتہ نہیں کتنی مجبوری ہے۔ میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا، گاڑی چلی، میں نے خاموشی اختیار کی۔ تھوڑی دور جا کر میں نے آہستہ سے جیب سے پسٹل نکالا، سیدھا ڈرائیور کی طرف کیا، گاڑی روکو۔ ڈرائیور نے گھبرا کر بریک لگائے۔ عورت چلائی، کیا کر رہے ہو بھائی؟ میں نے پیچھے پلٹ کر کہا، جو کچھ ہے تمہارے پاس سب نکالو، زیور، پیسے، کچھ بھی، جلدی کرو۔ عورت نے ہاتھ جوڑے، خدا کا واسطہ ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں، یہ سب پیسے میری بیٹی کے علاج کے لیے ہیں، اس کے دماغ میں چوٹ ہے، ابھی اسپتال جا رہی ہوں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، مجھے فرق نہیں پڑتا تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرا بیٹا بھی اسپتال میں ہے اور اس کے دل کے وال بند ہو چکے ہیں، وہ مر رہا ہے۔ عورت کی آواز لرزنے لگی، میں نے سب کچھ بیچ کر یہ رقم جمع کی ہے، اگر وقت پر نہ پہنچی تو میری بیٹی نہیں بچے گی، پلیز رحم کرو۔ میں نے گن اس کی طرف کی، بس بہت سنا، بریف کیس دو۔ ڈرائیور کچھ کہنے کو ہوا تو میں نے چیخ کر کہا، اگر زیادہ بولے تو یہیں ختم کر دوں گا۔ عورت نے روتے ہوئے بریف کیس آگے بڑھایا، ہاتھ کانپ رہے تھے، زبان کانپ رہی تھی، لیکن میری آنکھوں کے سامنے صرف منّے کا چہرہ تھا۔ بریف کیس لیا، گاڑی کی چابی کھینچی، پھر انجن کے نیچے جھک کر ایک تار نکالی تاکہ وہ زیادہ دور تک میرا پیچھا نہ کر سکے۔ عورت چیخ رہی تھی، میری بیٹی مر جائے گی، پلیز پیسے واپس کر دو، میری ایک ہی بیٹی ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر ایک بار بھی نہیں دیکھا، بائک پر چڑھا اور پوری رفتار سے اسپتال کی طرف دوڑ گیا۔ اس وقت مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، منا بچ جائے، منا بچ جائے۔ اس شہر میں اس دن 2 بچے مرنے کے قریب تھے، ایک کو بچانے کے لیے میں نے دوسرے کی امید چھین لی۔ مجھے یہ سمجھ آ چکی تھی، لیکن شاید کچھ سمجھنے کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسپتال پہنچتے ہی میں ایمرجنسی کی کھڑکی پر لپکا، بیگ میز پر رکھا اور سانس چڑھتے ہوئے بولا، رقم لایا ہوں، فوراً ڈاکٹر کو اطلاع دیں۔ نرس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، پرچی لی، بیگ دیکھا اور فوراً فون اٹھایا۔ 2 منٹ بعد ڈاکٹر آیا، کاغذات دیکھے، پیمنٹ کی تصدیق کی اور بولا، ٹھیک ہے، بچے کو فوراً آپریشن تھیٹر میں لے جا رہے ہیں۔ میں نے بیوی کی طرف دیکھا، وہ منّے کے چہرے کو بار بار چوم رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، اب آپ لوگ باہر انتظار کریں۔ بیوی نے آنکھوں میں آنسو لیے منّے کی پیشانی پر آخری بار ہاتھ رکھا اور نرس کے ساتھ وہ اندر چلا گیا۔ ہم دونوں دروازے کے باہر بینچ پر بیٹھ گئے۔ اسپتال کا ہلکا سا شور، پیروں کی چاپ، مریضوں کی کراہیں، سب جیسے ایک فلم کی آوازیں تھیں اور ہم ایک سین میں ساکت بیٹھے تھے۔ 4 گھنٹے گزر گئے، ہر گزرتے منٹ کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں ایک بار پھر وضو کر کے مسجد کے کونے میں جا بیٹھا، کچھ مانگنے کا ٹھنگ بھول چکا تھا، بس خاموشی میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہا۔ پھر اچانک ایک نرس نے آواز دی، احمد، ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں۔ دل جیسے حلق میں آ گیا، میں بھاگتا ہوا گیا، دروازہ کھلا، ڈاکٹر مسکرا رہا تھا، مبارک ہو، آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، اب بس کچھ دن ICU میں رہ کر بچے کو مکمل آرام دینا ہے۔ میں کچھ دیر اسے بس دیکھتا رہا، الفاظ حلق میں اٹک گئے تھے۔ بیوی پیچھے آ گئی، ڈاکٹر کی بات سنی اور وہیں کرسی پر بیٹھ کر سجدے میں چلی گئی۔ ہماری ساری دنیا اس ایک خبر میں لپٹی ہوئی تھی، منا بچ گیا تھا۔ اگلے چند گھنٹے میں نے کمرے کے باہر لوگوں سے ملتے، بیوی کو تسلی دیتے اور خدا کا شکر ادا کرتے گزارے۔ دل چاہا کچھ بانٹوں، کچھ ایسا کروں کہ یہ خوشی کسی اور کو بھی ملے۔ دوپہر کے وقت اسپتال کے باہر مٹھائی کی دکان سے 5 کلو مٹھائی لی۔ واپسی پر راستے میں ہر راہگیر کو آواز دی، بھائی مٹھائی لیجیے، بیٹا بچ گیا ہے، دعائیں دیں۔ ڈاکٹرز، نرسز، صفائی والا، گارڈ، سب کو مٹھائی دی۔ اسپتال کے وارڈ میں کچھ مریضوں کی تیمارداروں کو بھی دی۔ سب حیران ہو کر پوچھتے، کیا ہوا؟ میں کہتا، بس زندگی واپس ملی ہے، دعائیں کیجیے گا۔ بیوی نے آہستہ سے کہا، اتنی مٹھائی بانٹ رہے ہو، رقم کہاں سے آئی تھی؟ میں نے نظریں چرائیں۔ ایک دوست نے مدد کی، بہت اچھا انسان ہے، اس نے شکر ادا کیا۔ اللہ ایسے دوست سب کو دے۔ منّے کو ICU سے نکال کر عام وارڈ میں منتقل کیا گیا۔
वो बेहतर हो रहा था। चेहरे पर थोड़ी रंगत वापस आई थी। मैं उसके पास बैठा रहा, उंगली थामकर वो सोया हुआ था। बीवी के चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे उसने वो सब कुछ पा लिया हो जो एक माँ मांगती है। रात को मैं अस्पताल के लॉन में जा बैठा। अंधेरा फैल चुका था, लेकिन मेरे दिल में रोशनी थी। कुछ देर आंखें बंद की, लेकिन अचानक एक जुमला जहन में गूंजा, मेरी बेटी मर जाएगी, प्लीज मेरे पैसे वापस कर दो। दिल में हलचल सी हुई, लेकिन मैंने झटक दिया। खुद को समझाया, तुमने जो किया मजबूरी में किया, तुम चोर नहीं बाप हो। अगर ना करता तो बेटा मर जाता। लेकिन अंदर कोई था जो बार बार कहता, क्या एक जान बचाने के लिए दूसरी जान छीनना जरूरी था? 2 दिन हो चुके थे। मुन्ना वार्ड में था, सांस नॉर्मल, चेहरे पर सुकून, और बीवी की आंखों में वो रोशनी जो सिर्फ एक माँ महसूस कर सकती है। मैं रोज़ाना सुबह जल्दी अस्पताल पहुंचता, नर्सों से रिपोर्ट्स लेता, दवा चेक करता और कभी कभी दूसरे वार्ड के बच्चों के लिए खिलौने या मिठाई ले जाता। मैं वो सब कर रहा था जो एक शुक्रगुजार बाप करता है। उसी शाम मैं निचली मंजिल पर दवा लेने गया। वापसी पर राहदारी से गुजरती हुई एक तरफ शोर सा सुनाई दिया। सर्द खाने के बाहर एक औरत की रोती हुई आवाज़ गूंज रही थी। मैं रुक गया। लोगों का हजूम लगा था, कुछ अस्पताल के अमले वाले, कुछ मरीजों के तीमारदार, और बीच में वो औरत हाथ आसमान की तरफ उठाए बद्दुआएं दे रही थी। जिसने मेरी बेटी के इलाज के पैसे लूटे, अल्लाह करे वो अपनी औलाद को तड़पते देखे, अल्लाह करे वो चैन से न सो सके। मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली। कदम पीछे हटाने चाहे, लेकिन मेरे पाँव जैसे ज़मीन से जुड़ गए। मैं आगे बढ़ा। चेहरा देखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आवाज़ साफ थी। मेरी बेटी बस एक ऑपरेशन की दूरी पर थी। मैं वक्त पर नहीं पहुंच सकी। खून बहुत बह चुका था। दिमाग की चोट ने ले लिया उसे। एक औरत ने पूछा, आपने डॉक्टर को फ़ोन नहीं किया था? वो बोली, क्या बताती, मेरे पास पैसे नहीं थे। जिनके लिए सब बेचा था वो भी छीन लिए गए। मेरे कान सुन रहे थे, लेकिन दिल इनकार कर रहा था। पसीना माथे पर आ गया। मैंने चुपचाप रुख मोड़ने की कोशिश की, मगर हजूम में एक निगाह मेरे चेहरे पर पड़ गई। एक उधेड़ उम्र आदमी ने मुझे देखा और एक लम्हे को ठटक गया। फिर उसने सर झुका लिया, जैसे कुछ पहचान लिया हो, मगर खामोशी अख्तियार की। मैं तेजी से वार्ड की तरफ पलटा। कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। सांस चढ़ रही थी। बीवी ने दरवाज़ा खोला। क्या हुआ, दवा नहीं मिली? मैंने हाँ में सर हिलाया और अंदर आ गया। मुन्ना सो रहा था। उसके माथे पर हाथ फेरा, उसकी सांसें महसूस की। बीवी ने बात बदलते हुए कहा, आज वो नर्स बहुत दुआएं दे रही थी कि कितने कम दिन में मुन्ना की हालत संभल गई। मैंने सर झुकाकर बस इतना कहा, दुआएं? हाँ, शायद किसी की दुआओं ने बचा लिया। लेकिन अंदर की आवाज़ साफ थी, या शायद किसी की बद्दुआओं के बदले तुमने बचा लिया। अगली सुबह मैंने बीवी से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम मुन्ने का ध्यान रखना। वो बोली, कहाँ जा रहे हो? मैंने जवाब दिया, बस थोड़ा सांस लेने बाहर जा रहा हूँ। मैं दोबारा सर्द खाने के दरवाजे पर पहुंचा। औरत अब भी वहीं थी, दीवार से लगी बैठी, आंखें सूजी हुई, चेहरा जर्द। उसके पास वही शख्स बैठा था जो कल मुझे देख चुका था। मैं थोड़ा फासले पर रुका, कांपते कदमों से आगे बढ़ा, लेकिन इतना करीब नहीं गया कि वो मुझे पहचान सके। उसकी आवाज़ अब धीमी थी, मगर अल्फाज मेरे दिल में छुरी की तरह उतरते थे। मेरी बेटी सिर्फ 9 साल की थी, जिंदगी से भरपूर। सिर्फ एक मौका चाहिए था, लेकिन किसी ने उससे वो सब छीन लिया। उसके शौहर ने नरमी से कहा, बस करो, जो होना था वो हो गया, अब हमें सब्र करना है। वो रो पड़ी, सब्र कैसे करूं? जिसने हमें लूटा, क्या उसे कभी अपनी हरकत पर शर्मिंदगी होगी? मेरा दिल दहल गया। मैं वहां से हट गया। अस्पताल के पिछले हिस्से में जाकर दीवार से टेक लगा ली। मेरी सांसें फट रही थीं और ज़मीर एक एक लम्हा याद दिला रहा था। वो चीखें, वो ब्रीफकेस, वो आंखों की इल्तिजा और मेरी बेहिस्सी। मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैंने मुन्ने को बचा लिया, या एक माँ से उसका बच्चा छीनकर अपनी औलाद को खरीद लिया? कुछ लम्हे में वैसे ही बैठा रहा। फिर जेब से वो पर्ची निकाली जो डॉक्टर ने ऑपरेशन से पहले दी थी। उस पर लिखा था, जिंदगी का सवाल, फौरी मदद दरकार। और मेरे दिल में किसी की आवाज़ गूंजी, कभी कभी किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए जो रास्ता हम चुनते हैं, वो किसी और की ज़िंदगी छीन लेता है। उस दिन अस्पताल से घर वापसी पर मैं बदला हुआ था। मुन्ना अभी भी मेरी आंखों का तारा था, लेकिन अब उसकी हर सांस मुझे याद दिलाती थी कि एक और बच्ची आज उसी सांस से महरूम है। मैंने उस रात फैसला कर लिया था, और अब उस औरत का सामना नागुज़ेर हो गया था। मुन्ने को वार्ड में 3 दिन हो चुके थे। चेहरे पर रंग आ गया था, हल्की आवाज़ में बातें भी करने लगा था। बीवी के चेहरे पर सुकून था। माँ ने फ़ोन पर दुआएं दी और बहनें हर थोड़ी देर बाद हाल पूछती थीं।
لیکن میرے دل میں اب بھی ایک کھچاؤ تھا، جیسے سب کچھ ٹھیک ہو کر بھی کچھ باقی ہو۔ ڈاکٹر نے کہا ابھی 3 دن اور رکھنا پڑے گا، بچہ کمزور ہے، انفیکشن کا خطرہ ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اندر ایک اور سوچ چل رہی تھی۔ میری جیب خالی ہو چکی تھی۔ دوا کی آخری پرچی میں نے ایک پرانے جاننے والے سے ادھار لے کر پوری کی تھی۔ اگلی صبح جب ڈاکٹر راؤنڈ پر آئے، میں نے پوچھا اگر ہم گھر لے جانا چاہیں، دوا گھر پر دیتے رہیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ڈاکٹر نے آنکھیں تنگ کی۔ مسئلہ تو ہے، لیکن اگر آپ ضد کریں گے تو ہم کچھ ہدایات دے دیں گے، باقی ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ بیوی حیران ہوئی، اتنی جلدی؟ ابھی تو خود کہہ رہے تھے بچہ کمزور ہے۔ میں نے کہا گھر کا ماحول اچھا ہوگا، آرام ملے گا اور ہمیں بھی کچھ سانس ملے گا۔ شام کو چھپ کر کاغذی کارروائی مکمل کی، دوا کی فہرست لی، بیوی کو سادہ سا کپڑا دیا کہ منہ کو اوڑھا دے۔ نرس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، لیکن میں نے بس اتنا کہا گھر کی مجبوری ہے، واپس بھی آئیں گے۔ رات 9 بجے ہم بائک پر تھے، بیوی پیچھے منہ کو تھامے بیٹھی تھی۔ میں سڑک پر نظریں جمائے تیز ہوا کے شور میں اپنے ہی دل کی آوازوں سے لڑ رہا تھا۔ گھر پہنچے تو سب حیران تھے۔ ماں نے کہا اتنی جلدی؟ میں نے کہا ڈاکٹر نے کہا گھر کا ماحول بہتر ہوگا اور ہم دوا وقت پر دیں گے۔ منا خاموش تھا، تھکا ہوا سا، لیکن ہوش میں۔ بہنوں نے اس کے لیے بستر بچھایا، بیوی نے دودھ گرم کیا، دوا دی اور سب سونے چلے گئے۔ رات کے دوسرے پہر اچانک منہ کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، سینے پر ہاتھ رکھا اور حلق سے ایک دبی چیخ نکلی، بابا سانس نہیں آ رہی۔ بیوی نے گھبرا کر مجھے جگایا، احمد وہ پھر ویسا ہی ہو رہا ہے۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا، اس کا جسم تپ رہا تھا، سانس سکھڑ رہی تھی۔ میں نے بیوی سے کہا چادر دو، ابھی اسپتال چلنا ہوگا۔ ماں پیچھے سے بولی کیا ہوا احمد؟ میں نے بس اتنا کہا منا دوبارہ بیمار ہو گیا ہے، اسپتال واپس جانا ہے۔ پھر وہی راستہ، وہی بائک، وہی اسپتال، لیکن اس بار کچھ اور تھا، جیسے میں جانتا تھا کہ میں نے ایک غلطی کر دی ہے۔ استقبالیہ پر پہنچا، نرس نے پہچان لیا۔ آپ تو لے گئے تھے بچے کو، کیا ہوا؟ میں نے کہا طبیعت بگڑ گئی ہے، سانس نہیں لے پا رہا۔ منی کو فوراً دوبارہ ICU منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹر نے اندر لے جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میں اور بیوی باہر بینچ پر بیٹھ گئے۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں وہی خوف جو پچھلے ہفتے تھا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا احمد تم کیوں لے کر آ گئے تھے؟ میں نے تو روکا تھا۔ میں نے خاموشی سے جواب دیا پیسے نہیں تھے، وہاں مزید رہنا ممکن نہیں تھا۔ بیوی نے میرے بازو کو جھنجھوڑا، تو تم نے اس کی جان کے بدلے پیسے بچائے؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ میں چپ رہا، دل میں صرف ایک جملہ تھا، کیا میری جلد بازی نے وہ سب برباد کر دیا جو ہم نے بچایا تھا؟ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا، چہرہ سنجیدہ۔ بچے کو انفیکشن ہو گیا ہے، سانس کی نالیاں دوبارہ متاثر ہو چکی ہیں، ہمیں مکمل ٹریٹمنٹ دینا پڑے گا۔ آپریشن تو کامیاب ہوا تھا، لیکن آپ اسے وقت سے پہلے لے گئے، یہ بڑی غلطی تھی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا اب کیا ہوگا؟ ڈاکٹر نے جواب دیا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگلے 24 گھنٹے اہم ہیں۔ بیوی وہیں زمین پر بیٹھ گئی، ہاتھ میں چادر کا پلو پکڑا اور منہ چھپا کر رونے لگی۔ میں نے صرف اتنا کہا یہ سب میری غلطی ہے، سب میری ہی غلطی ہے۔ اسپتال کی وہ رات ختم نہیں ہو رہی تھی۔ بیوی منہ کے دروازے کے باہر بیٹھی تھی، چپ چاپ پتھر بنی ہوئی۔ میں نے کئی بار ہمت کی کہ کچھ بولوں، لیکن الفاظ میرے اندر کہیں دب گئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ حالت نازک ہے اور دعا کے سوا کچھ نہیں بچا۔ کمرے سے باہر آیا تو بے مقصد چلتا رہا۔ نرسوں کے قدموں کی چاپ، ایمرجنسی کی گھنٹیاں، سٹاف کی آوازیں، سب کچھ پس منظر میں تھا۔ سامنے صرف ایک چہرہ بار بار آ رہا تھا، اس عورت کا جو سرد خانے کے باہر اپنی بیٹی کی لاش پر بددعائیں دے رہی تھی۔ صبح فجر کی اذان کے وقت میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے اسپتال سے عورت کی فائل نکلوائی، مریض کے نام سے پتہ اور نمبر درج تھا، ایڈریس لکھا تھا، ایک مضافاتی بستی، اسپتال سے کچھ ہی فاصلے پر۔ بیوی کو کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہا ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، تم دعا کرو۔ بستی میں پہنچا تو فضا خاموش تھی۔ گلی کے آخر میں ایک چھوٹا سا گھر، جہاں باہر جوتے بکھرے تھے، اندر سے رونے کی دبی دبی آوازیں آ رہی تھیں۔ دروازے پر دستک دی 3 بار۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی دروازے پر آیا جس کے چہرے پر چوٹوں کے نشان تھے۔ جی کون؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا بات کرنی ہے آپ کی بیوی سے۔ میں وہی ہوں جس نے پیسے چھینے تھے۔ چہرے پر حیرت، پھر پہچان، پھر غصہ۔ اس نے ایک قدم پیچھے لیا، شاید اندر آواز دینے کے لیے، لیکن میں نے جلدی سے کہا بس ایک بار معافی مانگنے آیا ہوں۔
وہ کچھ بولتا اس سے پہلے ہی پیچھے سے وہی عورت آ گئی، آنکھیں سرخ، چہرہ بے جان۔ جیسے اس نے میری آواز سنی، جھپٹ کر میرے گریبان کو پکڑ لیا۔ تو تھا وہ، تو تھا جس نے میری بیٹی کی جان لے لی۔ میں نے ہاتھ جوڑ لیے۔ ہاں، میں ہی تھا، میں مجبور تھا، میرا بیٹا مر رہا تھا، میں نے غلط کیا، لیکن آپ کا دکھ دیکھ کر میرا اندر ختم ہو چکا ہے۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ میری بچی صرف 9 سال کی تھی، تم نے مجھ سے وہ چھین لی جس کے لیے میں نے سب کچھ بیچا تھا۔ کیا وہ تمہاری مجبوری سے کم تھی؟ میں نے نظریں جھکا لیں۔ نہیں، وہ بھی اتنی ہی قیمتی تھی جتنی میرا بیٹا۔ مجھے کوئی حق نہیں تھا، میں جانتا ہوں، لیکن میں اب اس بوجھ کے ساتھ نہیں جی سکتا۔ شوہر نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ میرے گریبان سے چھڑائے۔ کچھ بھی کر لو، اب ہماری بیٹی واپس نہیں آئے گی، لیکن اگر یہ سچ ہے کہ تم پچھتا رہے ہو تو تمہیں معافی بھی مانگنی ہوگی اور حساب بھی پورا کرنا ہوگا۔ میں نے سر ہلایا۔ میں اپنا گھر بیچ دوں گا، کرائے کے مکان میں رہ لوں گا، پر آپ کی رقم پوری واپس کروں گا، ایک ایک پیسہ۔ عورت نے میرا چہرہ گھور کر دیکھا، پھر نیچے بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، تم جانتے ہو تم نے کیا کیا؟ تم نے ہمیں جیتے جی مار دیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، اب میری زندگی بھی وہی ہے۔ میرے بیٹے کی سانسیں اسی وقت اٹک گئی تھیں جب میں نے وہ رقم چھینی تھی۔ اس کے شوہر نے کہا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے رب کی طرف سے ایک آزمائش تھی، ہم نے سب کچھ کھو دیا اور شاید اللہ نے تمہیں بھی ایک سبق دیا ہے۔ میں نے جیب سے بریف کیس کے جتنے پیسے باقی تھے وہ نکالے، آگے بڑھائے۔ یہ ابھی کے ہیں، باقی جیسے جیسے ممکن ہو دوں گا۔ عورت نے وہ رقم نہیں لی، بس اتنا کہا، اس بچے کے لیے جسے تم نے بچایا میں تمہیں معاف کرتی ہوں، پر اگر تم وعدے سے پھرے تو میرا دل کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ میں نے سر جھکا کر زمین کو دیکھا، پھر ان کے پاؤں کو۔ شکریہ، آپ نے میرے بچے کو معاف کر دیا، مجھے تو شاید زندگی بھر خود کو معاف نہیں کرنا آئے گا۔ واپسی پر آسمان پر بادل تھے، روشنی مدھم، لیکن دل میں ایک بوجھ جیسا ہلکا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا سفر ختم نہیں ہوا، بلکہ حساب کا وقت اب شروع ہوا تھا۔ اسپتال واپس پہنچا تو بیوی باہر ہی بیٹھی ملی۔ میرے چہرے پر نظر پڑی تو بولی، کہاں گئے تھے؟ میں نے صرف اتنا کہا، معافی لینے۔ بیوی نے منّے کے کمرے کی طرف اشارہ کیا، اندر جا کر دیکھو، وہ سو رہا ہے لیکن سانس معمولی ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے ایک بار پھر کچھ دیر میں پتہ چلے گا کتنی جان باقی ہے۔ میں دروازے پر کھڑا رہا، سانسوں کی آواز آ رہی تھی، لیکن میرے دل میں صرف ایک دعا تھی، اللہ اب اگر سزا دینی ہے تو مجھے دے، منّے کو نہیں۔ صبح سورج نکلا تو اسپتال کے کمرے میں خاموشی تھی۔ بیوی کرسی پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر آہستہ سے اندر آیا، منّے کی نبض چیک کی، آکسیجن لیول دیکھا اور کچھ لمحے بعد بس سر ہلا دیا۔ بیوی کی آنکھیں خود ہی سمجھ گئیں۔ اس نے منّے کے سینے پر ہاتھ رکھا، پھر ساکت ہو گئی۔ میں وہیں دروازے کے قریب کھڑا تھا، جیسے زمین جمی ہوئی ہو، قدم آگے نہیں بڑھے۔ ڈاکٹر آہستہ سے میرے قریب آیا۔ ہم نے پوری کوشش کی، لیکن اس کی سانسیں بہت کمزور ہو چکی تھیں۔ دل نے جواب دے دیا۔ میری آنکھیں خالی تھیں۔ میں دروازے کے کونے پر بیٹھ گیا، کمر دیوار سے لگا لی اور گردن نیچے گرا دی۔ بیوی روتے ہوئے منّے کو سینے سے لگا چکی تھی۔ نرس آگے بڑھی، اس کے ہاتھوں سے بچہ لیا، چادر میں لپیٹا اور وارڈ سے باہر لے گئی۔ اگلے چند گھنٹے دھندلے تھے، کاغذی کارروائی، کفن، قبر، سب کچھ جیسے کسی اور کے لیے ہو رہا تھا۔ جنازے میں محلے کے چند لوگ آئے۔ ایک قریبی دوست نے کہا، احمد، اللہ کی رضا کو مان لو، بچہ اللہ کی امانت تھا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا جواب شاید قبر میں دفن ہو چکا تھا۔ منّے کو خود اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا۔ جب مٹی ڈال رہا تھا، ایک مٹھی دل پر چوٹ کر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے مٹی میرے زمین پر پڑ رہی ہو۔ بیوی میرے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ چپ چاپ اس نے کہا، اگر تم اسے وقت پر واپس لے آتے شاید وہ بچ جاتا۔ میں نے بس اتنا کہا، اگر میں کبھی اسے لے کر گیا ہی نہ ہوتا شاید تب بھی بچ جاتا۔ وہ بولی، نہیں، اگر تم نے وہ پیسے نہ لیے ہوتے تو شاید کسی اور کی بیٹی بچ جاتی۔ اللہ نے ہمیں دکھا دیا کہ دوسروں کا حق چھین کر کبھی برکت نہیں آتی۔ اس دن کے بعد میں جیسے خاموش ہو گیا۔ میں نے خود کو مزدوری میں جھونک دیا۔ دن میں 2 جگہ کام، رات میں لوہار کے پاس ہاتھ بٹانا۔ صرف ایک مقصد تھا، کسی دن وہ ساری رقم واپس کر سکوں۔ بیوی پھر سے امید سے ہوئی۔ 2 سال بعد ہمارے ہاں دوبارہ اولاد ہوئی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ لیکن میں نے ان کے چہروں پر منّے کی پرچھائی دیکھی اور ہر بار دل میں ایک خلش جاگتی۔ ان کی مسکراہٹوں میں ایک چھپا ہوا ہر سوال ہوتا، کیا تم نے کبھی خود کو معاف کیا؟ میں نے کبھی بیوی سے دوبارہ اس واقعے کا ذکر نہیں کیا، نہ اس عورت کا، نہ اس کی بیٹی کا، نہ اسپتال کے سرد خانے کا، لیکن میرے اندر وہ چیخیں اب بھی گونجتی تھیں۔ کبھی کبھی بازار میں کوئی لڑکی نظر آتی تو
मैं रुक कर उसकी माँ को देखता, दिल कहता शायद वही हो, लेकिन हर बार कोई और निकलता और मैं खाली दिल के साथ आगे बढ़ जाता। एक दिन एक पुराना वाकिफकार मिला। उसने बताया कि वो शख्स जिसकी बेटी फौत हुई थी अब दूसरा शहर चला गया है, छोटा सा कारोबार शुरू किया है। मैंने उससे पता मांगा लेकिन उसके पास नहीं था। तब से अब तक हर 2 महीने बाद मैं उस शहर जाता हूँ, उस बाजार में घूमता हूँ, अस्पतालों में पूछता हूँ, कभी उस उम्मीद पर कि कोई निशान मिल जाए। जेब में वो रकम होती है जो मैंने बचाई होती है, अभी मुकम्मल नहीं लेकिन हर बार कुछ और बढ़ाकर साथ ले जाता हूँ। मैंने अपना पुराना घर बेच दिया, माँ का गुस्सा सहा, बहनों की नाराज़ी बर्दाश्त की। किराए के मकान में बीवी और बच्चों के साथ रहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो हिसाब अधूरा है वही मेरी असल ज़िंदगी है। लोग कहते हैं मैं बदल गया हूँ, कोई कहता है खामोश हो गया हूँ, कोई कहता है इबादत में लगा रहता हूँ, लेकिन सच ये है मैं सिर्फ माफ़ी में लगा हूँ। बीवी कभी कभार पूछती है, क्या तुम अब भी उसके बारे में सोचते हो? मैं कहता हूँ, जब तक सांस बाकी है तब तक सोचना बाकी है। और आज जब तुम ये कहानी सुन रहे हो तो ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ये मेरे ज़मीर की आवाज़ है। अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया या नहीं ये तो नहीं जानता, लेकिन मैं तब तक चैन से नहीं सो सकूंगा जब तक उसका हक वापस न कर दूं। अपने फ़ायदे के लिए किसी मजलूम का हक छीनना कभी सुकून नहीं दे सकता। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।